السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ہمارے ساتھ زاہد حسین چیپا صاحب موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. زاہد بھائی, اب سے تھوڑی دیر پہلے تک آپ نے زندگی کے ابتدائی ایام فرسٹ ایئر تک کی جو ہے وہ بات ہوتی رہی. گفتگو کا سلسلہ وہاں سے جوڑیں گے, لیکن پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ حالیہ دنوں میں, ان دنوں میں مصروفیات کیا ہیں, آج کل جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی تو میں اپنی ایک آئی ٹی کمپنی رن کرتا ہوں یہاں پہ کراچی میں جی, جس کے ماشاءاللہ آفس اب نیو یارک میں بھی ہے اور لنڈن میں بھی ہے. تو کام یہی ہے, جو کچھ اور بھی کام کرتے ہیں, کنسلٹنسی دیتا ہوں, انفراسٹرکچر پہ کام کرتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ایپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, پیسے اس سے کماتے ہیں یقینی طور پہ. اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ جگہوں پہ انویسٹمنٹ ہیں اور معاملات ہیں. تو یہ بیسیکلی جو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹام 360 کو بھی ٹائم دیا جا رہا ہوتا ہے. اب اللہ کا شکر ہے, بہت ساری چیزیں میری, کچھ ایسے پروجیکٹ بھی ہیں جو کہ آٹو پائلٹ پر ہیں, ان کو اتنے عرصے سے کام ہو چکا ہے, وہ میچور ہو چکے ہیں, تو اس سے وہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ کام ہے بیسیکلی. ٹریولنگ, جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں جانتے ہیں مجھ کو, تو ان کو پتہ ہے کہ میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. ایک وقت میں سوچا کرتا تھا یار مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے, مجھے جانے کا بہت شوق ہے. تو مجھے یاد ہے جب کووڈ والا دور آیا تو کارگو کے جہاز اوپر سے جایا کرتے تھے, گھر کے اوپر سے. ایک وائف کہتی تھی یار تم تو بہت مس کرتے ہو گے جہاز کو. میں نے کہا یار واقعی میں بہت مس کرتا ہوں کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا میں نہیں بیٹھ پا رہا ہوں اس میں. لیکن بہرحال پھر جب وہ کھلا تو اس کے بعد پھر ٹریولنگ نو ڈاؤٹ اب بھی بہت زیادہ ہی ہے. تو بعض اوقات تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے کوئی 12 دن میں کوئی 14 فلائٹس لی تھیں. تو جب وہ میں نے اتنی فلائٹس لی تو میرے دوست کا کوئی میسج آیا کہ کمبخت جہاز سے اترے گا یا اترے گا ہی نہیں. تو وہ لیکن بہرحال یہ ایک سفر وسیلہ ظفر تھا اور الحمدللہ اب بھی ہے, تو اس کے لیے محنت کرتے. اور ایک چائنیز پروورب ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ٹریولنگ ہے. تو نو ڈاؤٹ ٹریولنگ, لیکن اس ٹریولنگ کے ساتھ ایک بڑی متضاد چیز میری لائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے ہوم سکنس بہت زیادہ ہے. یعنی میں اگر 4 دن ٹریول کر رہا ہوں, میرا کام ہو گیا ہے اور 3 دن میں ہو گیا ہے, تو میں اپنی فلائٹ کینسل کرواتا ہوں, 1 دن پہلے گھر آ جاتا ہوں. تو یہ ہوم سکنس بہت زیادہ ہے. تو اب لوگ بولتے ہیں یہ تو بڑی متضاد چیز ہے کہ ٹریولنگ کا شوق بھی ہے, یعنی گڑ بھی کھانا اور گلگلوں سے پرہیز بھی کرنا. تو وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ میرے ساتھ مشکل ہے, لیکن بہرحال پیرالل میں ساری چیزیں چلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو زاہد بھائی, یہ جو اسلام 360 کا ایک آپ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا وہ عمرے پہ جانے کا, اس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ سلسلہ کیا ہے, کس طرح بھیجا جاتا ہے, قرآن اندازی کا پروسیس کیا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا. دیکھیے پہلے تو یہ کہ یہ کیوں سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ والی. ٹھیک ہے, کہ عمرہ ہی کیوں بھائی. قرآن نے کہا کہ جناب یہ جو مکہ جو شہر ہے یہ ہدی للعالمین ہے, ٹھیک ہے, ہدایت ہے لوگوں کے, عالمین کے لوگوں کے لیے. تو اب یہاں پہ یقینی طور پہ کوئی منبع ہوگا, اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ہدایت کی موتی ملا کریں گے. میرا بچپن سے خواب ہے اور آج تک میری زندگی میں 42 سال سے کیا ہو گیا ہوں الحمدللہ. تو میں آج بھی جب سوتا ہوں تو سوتے ہوئے میں کوئی ایک پازیٹیو چیز سوچتا ہوں کہ بھائی آج میں نے کوئی بڑا گھر لے لیا ہے, میں فلاں گاڑی میں گھوم رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیج دیا ہے, یا فلاں آسانیاں ہو گئی, ایکس وائی کچھ بھی. اور یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ جاتی ہے, اور اللہ کا یہ بڑا احسان ہے مجھ پر. تو وہ یہ ہے کہ میں بس لیٹتا ہوں اور مجھے لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے. یہ بہت بڑا کمال ہے الحمدللہ. بالکل یہ میں نے جو میرے ساتھ جو دوست صحباب ہیں جن سے میں پوچھتا ہوں, کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نعمت ہے. میں نے کہا جی میں بالکل لیٹتا ہوں اور لیٹتے کے ساتھ ہی مجھے بس فوراً ہی نیند آ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ مجھے کبھی کروٹیں بدلنی ہے, ٹائم دیکھنا پڑتا, کچھ نہیں, الحمدللہ میں لیٹتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے. اس کے فوراً بعد یعنی جو جرنی ہے جو جس کے متعلق میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں خواب دیکھا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جہاز دیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جہاز میں لوگوں کو عمرے کروا رہا ہوں, حج پر لے کر جاتا ہوں. یہ میں اس جہاز کو استعمال کرتا ہوں. یہ اسی وقت کی بات ہے, یہ اس وقت کی بات بھی, آج بھی سوچا کرتا تھا. یہ ویسے اس وقت کی بات بھی تھی. اچھا کیونکہ کبھی بیٹھے نہیں تھے, پروسیجر پتہ نہیں تھا, پاسپورٹ کتنا کیسے امپورٹنٹ, یقینی طور پر پاسپورٹ تو ہمیں معلوم تھا, ویزا کتنی امپورٹنس رکھتا ہے, ویزا کتنی دیر میں ملتا ہے, کیا پروسیجر ہوتا ہے, یہ اتنا پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو چونکہ میرا جو پہلا پاسپورٹ بنا تھا اس پاسپورٹ کو وہ 5 سال میں ایکسپائر ہو گیا, لیکن اس پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگی, کوئی ویزا نہیں لگا. میں نے بچپن میں ایک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب بھی میں کبھی ٹریول کروں پاکستان سے باہر تو سب سے پہلے مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لے کے جانا. اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا منو ان قبول کی.
میں سب سے پہلے جو میں نے ٹریول کیا دنیا میں وہ سب سے پہلے میں حج کرنے گیا تھا اپنے ابو کے ساتھ. تو جب میں وہ حج کر کے آیا تو میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ اب یہ میرا پاسپورٹ دیکھنا, اللہ تعالیٰ اس پہ دیکھنا کتنے ویزا لگوائے گا. تو اب اللہ آپ نے کی تھی, میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا الحمدللہ. یہ جب میں حرم میں کھڑا تھا اس وقت میں نے حرم میں کھڑے ہو کر ایک اور جملہ کہا تھا. میں نے کہا تھا جہاں پر امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد جس وہ پہلے سے چھوٹا تھا اس کے اندر جب وہ چلے, چھوٹا نہیں بڑا ہی ہے وہ کافی, تو اس میں جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں نے اپنے دوست کو کہا ایک دن تیرا بھائی اندر جائے گا. ماشاءاللہ. اس نے کہا اچھا. جس دن میں امام کعبہ سے مل کر آیا میں نے اپنے اسی دوست کو ایک میسج کیا واٹس ایپ کے اوپر, میں نے تو سے یاد ہے میں نے 2012 میں تو سے یہ بات کہی تھی, مجھے پورا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منوان قبول کرنا ہے انشاءاللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے میری 3 دفعہ امام کعبہ سے 1-on-1 ملاقات کی الحمدللہ. مجھ سے ایک ہماری میری کولیگ تھی اتفاق سے, وہ مجھ سے وہیں مکہ میں ملی. ٹھیک ہے. بعد میں کسی وقت میں یہ بات میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر یہ جانے کی آپ کو پرمیشن دیں. میں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں یہ پرمیشن دیں؟ نہیں کوئی نہیں, جس کا یہ گھر ہے میں ڈائریکٹ اس سے مانگوں گا. اب جب میں حرم میں جاتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اندر آپ نے بلوانا ہے, گھر آپ کا ہے, اجازت بھی آپ نے دینی ہے, انتظامات بھی آپ نے کرنے ہیں. اور مجھے کنفرم معلوم ہے, یہ میں آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا کے چینل پر راہ ٹی وی پہ بیٹھ کر آج یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن میں اندر بھی جاؤں گا, اور اندر جانے کے بعد جب واپس آؤں گا کسی چینل پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فلاں وقت میں میں نے یہ دعا کی تھی کہ آج 7 مارچ 2023 میں نے کہا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ والی چیز. اب ہمارے پاس آگے ہی بتائیے گی یہ بات ضرور. تو وہ بس ایک جرنی تھی. وہ وہاں پر جو عمرہ کے لیے ہم نے کام یہ شروع کیا کہ جی میں نے سوچا کہ یار اسٹام 360 کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اپنے اس خواب کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی. تو اب اسٹام 360 کے اوپر لوگ آتے ہیں, پوائنٹس بناتے ہیں, اور پوائنٹس کے ذریعے پھر ہم اس کو آخر میں ان پوائنٹس کو یعنی ان کے درمیان میں بیلٹنگ کرتے ہیں. یقین جانیے کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جن کے پوائنٹس کی تعداد 50,000 سے بھی اوپر تھی. ٹھیک ہے. جو 2 لوگ عمرہ پہ گئے, میرے خیال سے آج ان کی واپسی ہے یا کل واپس آ چکے وہ لوگ, جو 2 صاحبان گئے تھے. ایک صاحب نے جو ٹوٹل پوائنٹس بنائے تھے جس کو اسٹریک کہتے ہیں ہم لوگ, وہ 35,000 سے اوپر تھی. ایک صاحب نے کوئی 31,000 سے زیادہ پوائنٹس بنائے تھے. اور الحمدللہ پھر وہ عمرہ پہ گئے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹیپ, سوری ٹو کٹ یو آف, یہ میکسیمم نمبر آف پوائنٹس کے اوپر ہوگا؟ جی میکسیمم نہیں, میکسیمم نمبر آف پوائنٹس پہ نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ منیمم آپ 25 پوائنٹس بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 25 پوائنٹس جیسے ہی آپ کے بنیں گے تو ہم آپ کو کیا کر دیں گے کہ آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے بیلٹنگ کے لیے. اس کے درمیان میں بیلٹنگ ہوتی ہے. تو ایک صاحب گجرانوالہ کے تھے جن کا انعام نکلا تھا, اور ایک صاحب کراچی کے تھے, نارتھ کراچی کے, جن کا یہ انعام نکلا. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم اس کو جوڑنے جا رہے ہیں اس طریقے سے کہ آپ جس طریقے سے بچوں کو گیمز کی عادت ڈالی جاتی ہے, وہ اس طرح گیم ڈیزائن کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ لیں, آپ یہ گیم یہاں تک اس لیول تک پہنچ جائیں گے تو 3 لائیوز مل جائیں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب ہم اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ آپ اگر قرآن مجید پڑھیں گے, عربی پڑھیں گے اس کی, ہم آپ کو 3 پوائنٹس دے دیں گے. مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, پوائنٹس زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ کو 3 پوائنٹ دے دیں گے. آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو ہم آپ کو 2 پوائنٹس ایکسٹرا دے دیں گے. تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تو 5 پوائنٹ ایکسٹرا دے دیں گے. حدیث بھی کھول لی تو 10 پوائنٹ ایکسٹرا دے دیں گے. قرآن مجید کا ایک ورڈ کی ڈکشنری لغات پڑھ لی تو ہم 20 پوائنٹ زیادہ دے دیں گے. یہ پوائنٹس آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے درمیان میں ہم بیلٹنگ کریں گے تاکہ لوگوں میں قرآن بھی پڑھ لیں, وہ سوچ رہے ہیں یار یہ قرآن پڑھنے سے ہمیں یہ والی چیز بھی مل جاتی ہے تو اس کو بھی یوٹیلائز کر لیتے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ آبجیکٹیو ہے اسٹام 360 کا یہ کہ لوگوں کے گھروں تک الحم سے والناس تک تو ہمیں پڑھنے والے لوگ مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, عربی پڑھنے والے, لیکن لوگوں کو قرآن فہمی پر لے کر جانا, بالکل صحیح, اس کے اوپر انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے اور مرتے دم تک یہی کام کرتا ہے. زاہد بھائی کتنا ضروری سمجھتے ہیں قرآن کے صحیح فہم تک پہنچنا, پھر اس کو سمجھنا, اپنی ذات پر اپلائی کرنا, اور پھر جو ہے ہمارا جو کام ہے, انبیاء کا کام ہمیں دیا گیا ہے کہ خلافت کا کام جو پوری دنیا کے مسلمانوں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام کو لے کے جانا, کتنا ضروری سمجھتے ہیں قرآن کو سمجھنا اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ اس کی بات تو بہت خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو دیکھیے میرا اور آپ کا کام بیسیکلی یہی ہونا چاہیے کہ قرآن کو صحیح انداز میں, حدیث کو صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچا دینا. اچھا, اسی وجہ سے اسٹام 360 ایک لائبریری ہے. ہم نے اس پر یہی کام کیا کہ جناب آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے مکتب فکر کا ترجمہ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ وہ قرآن مجید کھولے گا تو صحیح, سمجھے گا تو صحیح نا,
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہ بات کیوں بیان فرمائی ہے. جی بالکل, کیا خوبصورت آیت ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 147, یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. آخری آیت 5ویں پارے کی پہلی آیت بھی بہت کمال ہے. آیت تو ساری کمال ہے لیکن جو مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے نا, پہلی آیت بھی بہت کمال کی ہے, 5ویں پارے کی, اور جو آخری آیت ہے نا یہ بھی بہت کمال ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم, اگر تم شکر گزار رہو, وآمنتم, اور ایماندار رہو. تو یہ قرآن, یعنی میں خود سوچتا ہوں زاہد کو اللہ تعالیٰ جہنم میں یا آگ میں صرف اس لیے نہیں ڈالے گا کہ زاہد کتنی اونچی جمپ مارتا ہے. نہیں نہیں نہیں, آپ کا کمال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دے دیا کہ آپ شکر گزار رہیں اور ایماندار رہیں. اچھا, دونوں بڑی پوری ایک دنیا ہے اس کے اندر, شکر گزاری میں بھی پوری ایک دنیا ہے, ایمانداری میں بھی پوری ایک دنیا ہے. لیکن بہرحال میں اور آپ کوشش تو کر سکتے ہیں, اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایفرٹس کے مارکس دیتے ہیں. بالکل, کوئی چیز اگر نہ ہو سکے تو میں اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا پائیں. اسلام 360 آج اس کے تقریباً کوئی 20 ملین سے زیادہ یوزرز ہیں الحمدللہ, ماشاءاللہ. دنیا کے 174 سے زیادہ ممالک کے اندر ہم سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں 17 ملکوں کے نام بھی نہیں جانتا, 174 ملکوں سے زیادہ ممالک میں ہم الحمدللہ سرو کرتے ہیں. تو آبجیکٹو یہ کہ ہم لوگوں تک کسی طریقے سے کام پہنچا دیں. تو اس کی میں کوشش کر رہا ہوں, مجھے پوری امید ہے. میں ایک بہت وثوق کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی وائف سے کہنے لگا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈائی. الحمدللہ الحمدللہ, مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ میں آج مر جاؤں اللہ تعالیٰ کل مجھے بخش دے گا. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ, کیونکہ میری نیت میرا رب جانتا ہے. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر میرا اللہ کے پاس ہے. انسانوں غلطی کر سکتا ہوں لیکن میرا گمان بہت اچھا ہے کہ میری نیت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, میرے کام کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں, آپ نے جیسے کہا نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نے, میں ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ تھا, میں نے سوچا کہ اس کے اندر کہیں دین کا ایک تڑکا لگنا چاہیے. جو شخص جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں وہ دیکھے کہ دین کہاں سے اس کے اندر استعمال ہو سکتا ہے, یعنی دین کو کس طرح ہم سرو کر سکتے ہیں. تو اگر کر سکتے ہیں تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ ہر چیز گل و گلزار ہوگی, اور ہر طرف ہی انشاءاللہ جس کو کہتے ہیں نا کہ رات شب برات اور دن عید ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. زاہد بھائی ماشاءاللہ یو آر سو ہمبل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سامنے تعریف نہ کی جائے, اس سے منع فرمایا آپ نے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ عاجزی ماشاءاللہ یہ اڈاپٹ کہاں سے ہوتی ہے, کہاں سے یہ چیز ملی آپ کو؟ کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ اپنے پرانے وقت کو ضرور یاد رکھتے ہیں, لیکن آج اس دور میں کہ جب 175 170 ممالک میں آپ کو لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے, اتنے سارے ممالک میں گھومتے ہیں, دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, تو پھر یہ عجز یہ کہاں سے ملتا ہے؟ اچھا سعد, یہ تو تمہارا حسن ظن ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو میرے بارے میں. ویسے نارملی ہوتا یہی ہے کہ دیکھیے وجہ پتہ کیا ہے, اب میں بہت اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اندھوں کے ایک دیش کے اندر یا اندھوں کے کسی ایک علاقے کے اندر جو لوگ زیادہ تر جہاں پر زیادہ تر بلکہ سارے لوگ نابینا تھے, ایک مقولہ مشہور ہے کہ وہاں پر جناب ایک ہاتھی چلا گیا. ٹھیک ہے, اب جس لوگوں نے ہاتھی تو دیکھا ہی نہیں تھا, جنہوں نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا وہ کہنے لگے تو ستون کی طرح موٹا گول مٹول سا ہے. ٹھیک ہے, جس نے سونڈ پکڑ لی تو وہ کہتا ہے تو ازدہی کی مانند ہے. جس شخص نے دم پکڑ لی وہ کہتا کوئی نہیں, چھوٹی سی رسی ہے. ٹھیک ہے, جس نے دانت پکڑ لی کہتا نوکدار کوئی چیز ہے. سارے غلط تھے, سب غلط تھے, ہاتھی ایسا تھا نہیں. بالکل. آپ کا میرے ساتھ جو ایکسپیرینس رہا ہے تو آپ وہ بیان کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے گمان کے مطابق بنا دے. جی یقینی طور پر انسان ہوں, غلطیاں کرتا ہوں گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھ میں کہیں عاجزی ہے تو بس یہ بڑی مہربانی ہے, آپ کا حسن ظن ہے. لیکن بہرحال اپنے طور پہ کوشش یہی کرتے ہیں. میں نے وہ کپڑے بڑی مدت تک سنبھال کے رکھے جس کپڑوں میں کیلے بیچ کر آیا تھا. یعنی آپ کبھی کر کے دیکھیے گا, اب تو رمضان آ رہا ہے نا, بہت اچھی پریکٹس ہے, کبھی کر کے دیکھیے گا, کیلے کا چھلکا اتاریے گا اور وہ کیلے کا چھلکا اپنے کپڑوں پہ لگا لیجیے گا, اور پھر جناب وہ آپ سرف ایکسل سے دھو کے دیکھ لیجیے گا, وہ داغ جانے کا نہیں ہے. کر کے دیکھ لیجیے گا یہ ایکسپیرینس آپ. یہ جو چلتا ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں, یہ والا داغ نہیں ہے. میں کہتا ہوں داغ تو اچھے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں داغ تو اچھے ہوتے ہیں. یاد رکھو, مجھے بہت ساری چیزیں ریکال کرنی پڑتی ہیں, یاد رہتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جی دیکھیے, میں نے اکڑ فو دکھا کر اکڑ دکھا کر بھی فائنلی جانا تو اسی قبر میں ہی ہے. یہ اگر یاد رکھ لینا انسان, بس میں ایک دن سوچنے لگا, اور میں تمام لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں اس چیز کے اوپر. آج سب لوگ جب سونے لیٹے, جو آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں نا, جب سونے کے لیے لیٹے نا, تو صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یار میرا انتقال ہو گیا ہے, میری امی
ان کا بیہیو کیا ہے. سوچیں اب صرف میری وائف کا بیہیو کیسا ہے, مجھے اب غسل دیا جا رہا ہے, مجھے اب کفن پہنا دیا گیا ہے, اب یہ میرے دوستوں نے اٹھا لیا ہے, اب یہ قبر میں مجھے دفنا رہے ہیں. اب کر کے دیکھ لیجئے گا, یہ خواب زیادہ تر لوگ آدھے میں ہی نہ چھوڑ دیں نا. ارے نہیں بھائی, جنت میں جانا سب چاہتے ہیں, مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. چاہتا ہے کہ دنیا میں آخری انسان وہی بچے. تو آپشن یہی والا ہے کہ بیسیکلی آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنی لائف میں دین کو کیسے سرو کر سکتے ہیں. صحیح. میں نے کہیں پر ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی, میرے لیے تو بہت بڑی موٹیویشن ہے. وہ موٹیویشن ہے ریشم کا کیڑا. ٹھیک ہے. ریشم کا کیڑا اپنے منہ سے تھوک نکالتا ہے, اب رکھنے کے لیے تو اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے نا. جی. اس سے وہ ایک ریشم بناتا ہے اور ریشم بنا کے اپنی باڈی کے گرد اس کو لپیٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تھوک نکالتا ہے کچھ ٹائم کے بعد, جتنا ٹائم گزرتا ہے جس میں بنتا ہے وہ, پھر وہ اس کو ریشم بناتا ہے, اپنی باڈی کے گرد لپیٹ لیتا ہے. آخر میں اس کا صرف منہ باہر رہ جاتا ہے, وہ آخری تھوک نکالتا ہے, ریشم بناتا ہے اور اپنے منہ کے گرد اس کو لپیٹ لیتا ہے, اور فائنلی اس میں اس کا دم گھٹتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. ایسے ہی. لیکن ریشم کا کیڑا یہ بتا کر جاتا ہے کہ میں اپنے مرنے کے بعد 100 سال تک زندہ رہنے والے ریشم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو آپشن یہ کہ آپ نے جانے کے بعد کیا لیگیسی چھوڑی ہے, کیا لیگیسی چھوڑی, لوگ آپ کو کس طریقے سے یاد کریں گے. بالکل. کہ یار میں تمہارا اٹائر دیکھ کر تمہیں یاد کروں گا یا تمہارا کام دیکھ کے تمہیں یاد کروں گا. مجھے جب لوگ مل جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں یار زاہد بھائی ہم آپ کے بڑے فین ہیں, تو بھائی میرے فین نہیں ہوں, میں کوئی آرٹسٹ نہیں ہوں, کوئی کام, میرے کام کے فین ہوں, اسٹان 360 کے فین ہوں, میرے فین نہیں ہوں. بہت اچھی بات. تو آپشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے, تو آپشن یہی والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈاؤن ٹو ارتھ ہی رکھے, جی ہمبل رکھے. ہم سب کو یقینی طور پہ کہیں اس طرح کی چیز اگر ذہن میں آئے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے. جی ناظرین, تھاٹ پرووکنگ سیشن جو ہے وہ زاہد بھائی کے ساتھ ہمارا جاری ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے, واپس آتے ہیں, اپنا خیال رکھیے.